فرج و شریف کی صحت و سلامتی اور مورا کے جال ظہور کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ زحمت فرمائیں آخری مرتبہ ایسی صلوات پڑھیں جیسے گھرانہ لائے کے صلوات ہے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بمحبت المرتضویہ الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والطيب الحصنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والهجج الرزمية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم آل محمد والصلاة والسلام على آله القرشية الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على شجرة الملعونية أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صلوات اللهم صل على محمد لائق کی حمد ہے وہ اللہ کہ جس کی بندگی سے انسان کی زندگی بنتی ہے اور جس کی بے بندگی سے انسان کی زندگی شرمندگی بنتی ہے۔ ایسا صاحب حیات ہے وہ اللہ کہ جس کے بارے میں موت کا تصور کرنے سے انسان کی عقیدے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ و مرتضی بندوں پر، ان کی آل پر جنہوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ آپ سلامت رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کریم سے سورہ قدر کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر خود فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات دیکھنے میں ایک رات ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ سائل آیا چھٹے لالی ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کے پاس آگے عرض کرتے ہیں مولا آقا وہی رات ہوتی ہے، وہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا کا اس رات سے کیا مراد ہے؟ چھٹے لالی ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عبد خدا تجھے معلوم ہے المراد من لیلۃ القدر وَهِيَ جَدَّةٌ فاطمۃ الزہرا، اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ تم کیا جانو میری فاطمہ کیا ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ یا علی لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہے، لیلۃ القدر سے مراد سیدہ بی بی سلام اللہ علیہا کی رات ہے۔ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ میری سیدہ کیا ہے۔ کسی بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ سیدہ بی بی کی معرفت کا ادراک کر سکے، بلکہ انبیاء کو بھی جو مراتب ملے ہیں نا وہ سیدہ بی بی کی معرفت کی وجہ سے ملے ہیں۔ جی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، تیسرے پارے کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، کسی کو امام بنایا ہے، کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو پیغمبر بنایا ہے۔ کیا وجہ ہے کیوں بعض رسولوں کو اللہ نے، توجہات کا طالب ہوں، بعض رسولوں کو اللہ نے بعض رسولوں پر فوقیت عطا کی ہے؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی لکھتے ہیں کہ جس نبی کے پاس سیدہ سلام اللہ علیہا کی جتنی معرفت تھی اللہ نے اسے اتنا مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ سیدہ بی بی کا مقام اتنا ہے کہ جس نبی کے پاس جتنی سیدہ کی معرفت تھی اتنا مقام عطا کیا۔ جو انبیاء کی درجات کی بلندی ہو اس بی بی کی معرفت کو سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کہتے ہیں۔ دیکھیں عام حالت میں ہم جیسا عام بشر بھی کسی لفظ کا تکرار نہیں کرتا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس جلد ہی آپ کی بات تمام کرنے لگا ہوں، میرے بعد اہتمام موجود ہیں۔ عام حالت میں انسان کسی بھی لفظ کا تکرار اپنی زبان سے نہیں کرتا اس وقت تک کہ اس لفظ میں اسے لذت محسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہم ذکر خدا کرتے ہیں، یا اللہ یا الہی کرتے رہتے ہیں، کیوں بار بار اپنی زبان پہ ذکر خدا کا تکرار کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد کرتے رہتے ہیں۔ کیوں تکرار کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس اسم میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک یا علی یا علی یا علی کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں مولا کے نام کا ورد؟ کیونکہ ہمیں اس لفظ میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، روایت کے مطابق بتلا چکا ہوں کہ لیلۃ القدر سے مراد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کو اپنی کنیز کا نام اتنا پسند ہے، بار بار تکرار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے یا علی اللہم صلی علی۔ اپنی کنیز کا نام اتنا پسند ہے، بار بار اس نام کا ورد کر رہا ہے، خالق بار بار اس نام کا تکرار کر رہا ہے۔ من احیا لیلۃ القدر، یہ جو راتیں 19، 21 یا 23 کی رات با اخلاف رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں، معصوم فرماتے ہیں من احیا لیلۃ القدر، جو بندہ بھی اس رات کو جاگ کے گزارے تو مولا کیا ہوگا؟ غفر اللہ ذنوبہ کلہ، کسی عمل کی بات نہیں کی گئی، ہاں دعائیں ہیں، اعمال ہیں، ان راتوں کے بتلائے گئے ہیں، اور مومنین کو چاہیے کہ ان راتوں سے استفادہ کریں، جاگ کے گزاریں،
کیونکہ ہمارے معصوم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من احیا لیلۃ القدر، جو بندہ بھی اس رات کو جاگ کے گزارے، مولا کا کیا ہوگا؟ غفر اللہ ذنوبہ کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائل نے سوال کیا، مولا کا کتنے گناہ ہوں؟ معصوم فرماتے ہیں عدد النجوم السماء، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سائل کی حیرانی بڑی، مولا کا اتنے گناہ؟ مولا فرماتے ہیں چاہے اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی اسنا اسی مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا، مولا کا پچھلے برس میں بیمار تھا، مجھے پتہ ہوتا کہ اس رات کو جاگنے کا اتنا ثواب ہے، مر بھی جاتا اس رات کے ثواب کو نہ چھوڑتا، درد کر کے رہتا۔ سبحان مولا کا اللہ جانے اگلے سال زندگی ہے نہیں، اس رات کو درد کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ مولا کا میں تو برباد ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، توجہات کا طالب ہوں، توجہات میری طرف رہیں۔ مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے، علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، یا علی آئے، آپ سلامت رہیں۔ مولا فرماتے ہیں علی کے چاہنے والے کو لباس پہنا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ دو علی کے چاہنے والوں کی آپس میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر علی کے چاہنے والا اس دنیا سے گزر جائے، اس کے جنازے میں شرکت کر دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں جب علی کے چاہنے والا اس دنیا سے چلا جائے، جب اسے دفن کرنے لگے، ایک مٹھی مٹی کی بھر کے اس کی قبر میں ڈال دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں عبد خدا تجھے پتہ ہے لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری جدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب۔ سبحان اللہ، کیا بات، آپ سلامت رہیں، یا علی بے شمار لعنت، ہماری جدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ اب تبرے کی بات آ گئی ہے تو کنجوسی نہ کروں، کیونکہ ہمارا تولا بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک تبرہ نہ کریں۔ تو آج بات ہیں آپ رات کی، اللہ نے ہر انسان کے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں جانب بیٹھا ہے، ایک بائیں جانب بیٹھا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے، یہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، یہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ وہ خالق کی کریمی اور ہے۔ اب موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر تفصیل میں چلا جاؤں کہ انسان نیکی کا ارادہ بھی کرے تو اللہ اسے حکم دے دیتا ہے کہ اس کی نیکی لکھ دے، کی نہیں ہے، ارادہ کیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بشر گناہ کر بھی لے تو خالق کے کائنات اسے حکم دیتا ہے ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ اس خالق کی کریمی ہے۔ اپنے موضوع کی طرف آؤں، ہر ایک بشر کے لیے اللہ نے دو فرشتے مختص کیے ہیں، نیکیاں لکھتا ہے، برائیں لکھتا ہے۔ ایک وقت میں ایک فرشتہ مشغول ہوتا ہے، یا انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے یا انسان برائی کر رہا ہوتا ہے۔ نیکی کرے گا تو یہ لکھے گا، برائی کرے گا تو یہ لکھے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اے مفضل تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں فرشتے مشغول ہو جائیں۔ عرض کرتے ہیں مولا کا ضرور بتلائیے۔ مولا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہماری جدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دو، گناہ مٹانا۔ آپ سلامت رہیں، بے شمار لعنت۔ اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دو اور اس کے گناہ مٹانا شروع کر دو۔ بس ایک قرآنی استدلال تبرے گا اور آپ کی دعوت تمام کرنے لگا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں بابا دے بلند۔ خالق کائنات قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس کائنات عالم میں جو کچھ بھی خلق کیا گیا ہے حضرت انسان کے لیے خلق کیا گیا۔ اچھا بار الہ تو نے ہر چیز حضرت انسان کے لیے خلق کی ہے تو پھر حضرت انسان کو کیوں خلق کیا؟ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سبحان اللہ۔ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کی تعریف جو
لغات کی کتابوں میں مجھے ملی ہے کلو فعلن او فکرن او عمل یلاحظ فیہ رضا اللہ، ہر وہ عمل، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ جس میں اللہ کی رضایت ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب میرا ساتھ دیجئے، اس کائنات کا محور و مرکز کون ہوا؟ حضرت انسان۔ حضرت انسان کا محور و مرکز کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کی تعریف آپ جان چکے، ہر وہ عمل، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ جس میں اللہ کی رضایت ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہم وہ تو ہے نہیں جو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، چلتے ہیں اہل بیت کے در کی جانب۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزء ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ یعنی فاطمہ کی رضایت میں ہی اللہ کی رضایت ہے۔ تو قبلہ میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں اب رضی اللہ بھی وہی ہوگا جس سے سیدہ فاطمہ الزہرا راضی ہوگی۔ اب لوگوں کے نقاب اٹھا اٹھا کے دیکھنا پڑیں گے کہ کہیں کسی رضی اللہ کے نیچے کوئی لعنت اللہ تو نہیں۔ یا علی، رضی اللہ وہی ہوگا جس سے سیدہ بی بی راضی ہوں گی، کیونکہ سیدہ کی رضایت میں ہی اللہ کی رضایت ہے۔ ایک فکر دینے لگا ہوں، آج کل جو ہمارے ممبروں پہ امر ہوا ہے تو امر کی تعمیل کرنے کے لیے ممبروں پہ باس چھڑی ہوئی ہے اور گمراہ کیا جا رہا ہے مومنین کو تفسیر بالرائے کر کے۔ کیسی تفسیر بالرائے؟ قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے والا حصہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ جب تم مجلس حسین میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے درمیان تقابل کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آج تم اور پھر سادہ مومنین کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی نماز فروع دین میں ہے اور امام حسین علیہ السلام اصول دین میں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نماز نہ پڑھا کرتے تھے؟ کیا ائمہ علیہم السلام نماز نہ پڑھا کرتے تھے؟ جب اصول خود فروع کا پابند نظر آتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تقابل کیا جا رہا ہے آج کل ممبروں پہ عزاداری سید الشہداء اور نماز کے درمیان۔ میں کہتا ہوں آج تم 1400 سال کے بعد عزاداری سید الشہداء اور نماز کے درمیان تقابل کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایسا موقع بھی دکھلا دیتا ہوں جہاں حسین اور نماز جمع ہو گئے۔ توجہات کا طالب ہوں، ہماری شیعہ قوم کے بچوں کو یہ واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے سر سجدے میں رکھا امام حسین علیہ السلام آگے پشت پہ سوار ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ کا سنایا ہے، اس واقعے سے 3 نتیجے دینے لگا ہوں اور آپ کی بدعات تمام کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سر سجدے میں رکھا، امام حسین علیہ السلام آ کے پشت پہ سوار ہو گئے۔ نہ اللہ کے رسول نے سر سجدے سے اٹھایا، نہ اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کو پشت سے اتارا۔ چاہتے تو سر سجدے سے اٹھا بھی سکتے تھے، چاہتے تو امام حسین علیہ السلام کو پشت سے اتار بھی سکتے تھے۔ نہ اللہ کے رسول نے سجدے کو چھوڑا، نہ اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کو پشت سے اتارا۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے تھے، اور حسین کے عزادارو، جہاں حسین ہوں گے وہی نماز ہوگی، جہاں نماز ہوگی وہی حسین ہوں گے۔ آپ سلامت رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں۔ دوسرا نتیجہ، نہ اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کو پشت سے اتارا، نہ اللہ کے رسول نے سجدے کو چھوڑا۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے تھے، کبھی حسین کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا اور کبھی نماز کے لیے حسین کو نہ چھوڑنا۔ تیسرا نتیجہ، اور آپ کی عبادت تمام۔ عام حالت میں انسان سجدے کا ذکر کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ 1 مرتبہ واجب ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ۔ لیکن روایت کے جملے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول کی پشت پہ سوار ہوئے، اللہ کے رسول نے 1 مرتبہ نہیں، ڈاکٹر صاحب 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 70 مرتبہ پڑھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے تھے، او حسین کے چاہنے والوں، او حسین کے عزاداروں، جہاں حسین آئے وہاں عبادتیں چھوڑ نہیں دیا کرتے، بلکہ عبادتوں کو دور دیا جاتا ہے۔ اگر فقط اور فقط عزاداری مقصود ہوتی، وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں، وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں، عزاداری نماز سے جدا نہیں، نماز عزاداری سے جدا نہیں۔ اگر فقط اور فقط عزاداری مقصود ہوتی
تو آخری وقت امام حسین علیہ السلام نہ کہتے اختی زینب لا تنسینی بصلاۃ اللیل، اگر فقط اور فقط عزاداری مقصود ہوتی تو سید سجاد مولا کا کربلا کے بعد فقط گریہ کیا کرتے، مولا خون کے آنسو بھی روتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی سجدے دیا کرتے تھے، مولا کا لقب پڑ گیا زین العابدین سید الساجدین۔ اجرکم السیدہ، بس بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ میری فاطمہ کیا ہے۔ اگر پہچان جاتی بابا کی امت تو سیدہ اتنی زخمی نہ ہوتی۔ اجرکم السیدہ، اجرکم السیدہ۔ پرانے والے ماتمدارو، بابا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اتنا ظلم کیا ہے، مقتل کے جملے ہیں، بی بی کی حالت کیا تھی، کانت کل خیال، جسم نہیں بلکہ سایہ تھا۔ اجرکم السیدہ، اجرکم السیدہ۔ چھٹے لالے ولایت جب بھی جاتے نا جنت البقیع جا کے ایک سلام کرتے، السلام علیک یا ایتھا المستہدہ۔ جانتے ہو عزادارو مستہدہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مستہدہ اس پرندے کو کہتے ہیں جس کے پر ٹوٹ گئے ہوں، وہ اڑنے کی کوشش کرے اور منہ کے بل زمین پہ گر جائے۔ بابا کے جانے کے بعد بابا کی امت نے اتنا ظلم کیا ہے، بابا کی قبر پہ جاتی نا حسنین شریفین کا سہارا لیتی میری بی بی، چند قدم چلتی پھر زمین پہ گر جاتی، حسنین شریفین سہارا دیتے پھر زمین پہ گر جاتی، بابا کی قبر پہ جا کے بین کرتی، رو کے کہتی بابا صبت علیہ مسائبون۔ اجرکم السیدہ، اجرکم السیدہ۔ بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، بابا اگر سفید دنوں پہ آتی وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے، بابا پہاڑوں پہ آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بابا دیکھ تیری زہرا ضعیفہ ہو گئی ہے۔ اجرکم السیدہ۔ دو حالتیں ایسی ہیں عزادارو جہاں انسان کے جینے کا دل کرتا ہے۔ پہلی حالت این شباب ہو، 18 سال کی عمر ہو، بندے کا جینے کو دل کرتا ہے۔ دوسری حالت اولاد چھوٹی ہونا، اگر ماں بیمار بھی ہو جائے نا کہتے دعا مانگو اللہ مجھے اتنی زندگی دے میں اپنی اولاد کو خود پال سکوں۔ رونے والے ماتمدار دونوں حالت نبی کی بیٹی میں موجود تھی، پھر بھی ہر نماز کے بعد ایک ہاتھ دعا کا بلند کرتی، رو کے کہتی اللہم اجل وفاتی سیاح، او میرا اللہ زہرا کو جلدی موت دے، زہرا جینے۔ اجرکم السیدہ، اجرکم السیدہ۔ بس آخری جملے رونے والے ماتمدارو، آخری وقت ہے نبی کی بیٹی کا۔ میری آقا زادی کہتی ہیں میرے آقا مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ میرا مورا فرماتے ہیں جی زہرا میں حاضر ہوں۔ رو کے کہتی ہیں یا علی غسلنی وحنتنی وکفنی وصلی علی باللیل، یا علی منت لگانا میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا۔ اجرکم السیدہ رو کے کہتی تھی یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جو میرے بابا کے جنازے پہ نہیں آئی، یا علی منت لگانا میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ رونے والے ماتمداروں دکھوں سے جان چھڑا گئی نبی کی بیٹی، اب میرے مولا نے بی بی کی وصیتوں پہ عمل کرنا شروع کیا ہے۔ امیر کائنات نے غسل دینا شروع کیا ہے، غسل دیتے دیتے امیر کائنات نے اپنی پیشانی دیوار میں جا ماری ہے، بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا ہے۔ ایک کنیز آگے بڑھی رو کے کہتی ہے مولا ہم روتے ہیں، حسنین شریفین روتے ہیں، آپ ہمیں دلاسا دیتے ہیں، مولا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ امیر کائنات رو کے کہتے ہیں فضا زہرا کی پسلیاں۔
اجرکم علی السیدہ اجرکم علی السیدہ۔ رونے والے ماتمداروں، میرے مولا نے بی بی کی وصیتوں پہ عمل کیا ہے۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھایا ہے دفن کرنے کے بعد، بس آخری جملے دفن کرنے کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں سلیمان تیری آقازادی کی وصیت تھی میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ آج سلیمان آقازادی کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کر۔ جناب سلیمان نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی ہے۔ یا امیر کائنات گھر کو چل دیے ہیں یا تھوڑی دیر گزری تھی واپس دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے۔ جناب سلیمان کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں مولا آقا کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے یا کوئی فتنہ برپا ہو گیا ہے؟ امیر کائنات فرماتے ہیں قم یا سلیمان، قم یا سلیمان، ان زینب و ام کلثوم تزوران قبر ام ہما۔ او میری زینب و ام کلثوم کی قبر کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا میرا نجف گلالی مولا، او میرا غیور مولا سلیمان آپ کا وہ صحابی ہے جس کے بارے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سلیمان من اہل البیت۔ مولا آپ کی بیٹیوں کے سروں پہ ردائیں بھی موجود ہیں، آپ سلیمان کے سامنے برداشت نہ کر سکے۔ اللہ جانے اس وقت کیا گزری ہوگی جب بدماشوں کا مجمع بغیر مکنا چادر